نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو میں قریب ہی ہوتا ہوں۔ سامعین، اللہ پاک جتنی انسان سے محبت کرتے ہیں کوئی کسی سے اتنی محبت نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہے، نہ کرے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنے بندوں پہ بڑی مہربان، بہت مہربان ہے اللہ کی ذات اپنے بندوں پر۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو آسمان کو غصہ آتا ہے، پہاڑوں کو غصہ آتا ہے، زمین کو غصہ آتا ہے، سمندر کو غصہ آتا ہے۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ میں بے قابو ہو جاؤں، زمین کہتی میں پھٹ جاؤں، میں نے زندہ کو نگل جاؤں، پہاڑ کہتے ہیں میں نیست و نبوست ہو جاؤں۔ یا اللہ تیرے بندے گناہ کر رہے ہیں، یا اللہ دیکھ تیرا رزق کھا کر، تیری زمین پر چل کر اور تیری قدرت، تیری رحم و کرم پر رہ کر یہ بندہ تیری ناشکری کر رہا ہے، یہ آج بھی حرام کھا کر سو گیا، اس نے آج بھی گناہوں سے توبہ نہیں کی، اس نے آج بھی نماز نہیں پڑھی، آج بھی یہ صراط المستقیم کی طرف نہیں چلا، اس نے آج بھی زنا کیا، اس نے آج بھی سودی لین دین کیا، اس نے آج بھی حرام کا کام کیا، حرام کا لین دین نہیں چھوڑا، گناہ کا راستہ نہیں چھوڑا، اور آج بھی تیرے بندے نے گناہ کیا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی، آسمان کی، زمین کی، پہاڑ کی، سمندر کی، سب کی سنتا ہے۔ اور اللہ بڑی محبت سے جواب دیتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے؟ کیا تم رازق ہو؟ کیا تم خالق ہو؟ کیا تم مالک ہو؟ کیا تم سمیع ہو؟ کیا تم بصیر ہو؟ تم مصور ہو؟ تم نے تخلیق کیا ہے؟ تو سب کہتے ہیں، پہاڑ بھی، آسمان بھی، سمندر بھی، کہ اللہ آپ رازق ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو میں تو بندے کی محبت، میں تو اس کے انتظار میں ہوں، میں تو اپنے بندے کی محبت کے انتظار میں ہوں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، میں تو انتظار میں ہوں کہ شاید لوٹ آئے، پلٹ آئے، اپنے رب کی طرف جگہ پکڑ لے، میں تو انتظار میں ہوں کہ سچی توبہ کر لے۔ اتنا پیارا رب، اتنی محبت کرنے والا کوئی دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہم جس دنیا اس کی طرف اور جس کی محبت کی طرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، اس کی وقت اور قیمت مردہ بکری کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی محبت آپ کو ذلیل کرے گی، دنیا کی محبت آپ کو رلائے گی، دنیا کی محبت آپ کو ستائے گی، دنیا کی محبت آپ کو بدنام کرے گی، دنیا کی محبت آپ کو پریشان کرے گی، دنیا کی محبت آپ کو محشر میں رسوا کرے گی، دنیا کی محبت آپ کو تھکا دے گی، دنیا کی محبت آپ کی قدر ختم کر دے گی۔ مت بھاگو دنیا کی محبت کی طرف، دنیا خود بخود قدموں میں آ جائے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی محبت دل کا قرار ہے، اللہ کی محبت دل کا سکون ہے، اللہ کی محبت انسانوں کی کامیابی ہے، اللہ کی محبت روشنی ہے، اللہ کی محبت اصل راستہ ہے۔ کتنی محبت سے، کتنے درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یہ آیت جب میں سنتی ہوں یہ دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے، یہ لگتا ہے جیسے غفلت سے بیدار کر رہی ہے، خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے جب یہ آیت پڑھتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی اللہ کی جیسے قدر کرنا چاہیے تھی۔ جیسے اللہ بڑے درد بھرے انداز میں گلا شکوہ کر رہی ہیں، جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے شکوہ کرتی ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے دن رات تیرے لیے محنت کی ہے اور آج تو میرا نہیں بنا۔ اتنا درد ہے اس آیت میں کہ بندے تو نے تو اللہ کی قدر ہی نہ جانی، تو نے تو اللہ کی قدر ہی نہ کی، جیسے قدر کرنے کا حق تھا تو نے اپنی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے واقعی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تو بڑا پیار کرتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین۔ کس طرح اللہ پاک ہمیں یقین دلا رہے اپنی محبت کا، وہ اللہ ہی تو ہے۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، جس نے پہاڑوں کو میخیں بنایا اور زمین پہ جوڑے جوڑے بنائے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا اور رات کو لباس اڑا دیا، نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو ہمارا لباس کا ذریعہ بنا دیا کہ اب سو جائیں۔ کیوں؟ اللہ ہی کی تو ذات ہے، ہم اس اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں مرتے مرتے بچ گئے، ہم تو مرتے مرتے بچ گئے، کسی دن بچتے بچتے مر ہی جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لیں گے، حساب اللہ لیں گے۔ کہا واقعی اللہ حساب لیں گے؟ فرمایا ہاں اللہ حساب لیں گے۔ وہ تو خوش ہو گئے، وہ تو خوش ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، جھومنے لگے، خوشی کی انتہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں خوش ہوتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ لیں گے پھر تو بس بلے ہی بلے، پھر تو ہم بخشے گئے، پھر تو کامیابی کامیابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی محبت کو جان گیا، یہ اللہ کی محبت کو جان گیا۔ کاش ہم بھی اللہ کی محبت کو سمجھ جائیں اور جان جائیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سانپ میں زہر ہے، بچھو میں زہر ہے، تو ہم دور سے ہی بھاگ جاتے ہیں، سانپ کو دیکھتے ہم قریب بھی نہیں آتے۔ ہمیں پتہ ہے وہ جو دور ہمیں سانپ نظر آ رہا ہے، بچھو نظر آ رہا ہے، اس میں زہر ہے۔ ہم نے سنا ہے تو یقین کر لیا، ہم نے سنا ہے تو یقین کر لیا کہ سانپ میں زہر ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم قرآن سے بھی سنتے ہیں، ہم حدیث سے بھی سنتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ غفور ہے، اللہ شکور ہے، اللہ حسیب ہے، اللہ جلیل ہے، اللہ کریم ہے، فعال لما یرید، کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، سانپ کے زہر پہ یقین ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 4255 ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہیں کرنا، مجھے جلا دینا ہے اور جلا کے میری راکھ بنانی ہے اور میری راکھ بنا کر سمندر میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں اڑا دینی ہے، بکھیر دینی ہے۔ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی راکھ بنائی، اسے جلایا اور پہاڑوں میں، سمندروں میں اور ہر طرف بکھیر دیا۔ اللہ عز و جل کی عدالت میں جب پیش ہوا اللہ کے سامنے، ظاہر ہے اللہ نے تو کن کہا، وہ دوبارہ انسان بن گیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس نے کن کہنا ہے اور پھر سارے کام ہو جانے۔ اللہ نے سمندروں کو، ہواؤں کو، سب کو حکم دیا اور انہوں نے سب اس کی راکھ واپس کی اور اللہ نے کن کیا، دوبارہ انسان کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اتنا ظلم کیوں کیا اپنی جان پر؟ وہ رونے لگا اور اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا تھا، اللہ میں تیری پکڑ سے ڈر گیا تھا، میں تیری ذات سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جا جنت میں چلا جا۔ اللہ کی ذات تو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، کیسے کیسے درد بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو منتخب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ پھر فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر جاندار یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے، کل کے لیے، آخرت کے لیے
آخرت والی زندگی کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے کیا کیا اس نے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ نہیں سنتا؟ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں اللہ میری نہیں سنتا؟ اس یقین سے زندگی گزارے کہ اللہ میری ہی سنتا ہے، اللہ میرے دل کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ دل میں جو وسوسے بھی آتے ہیں اللہ تو وسوسوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے، دل میں جو کچھ بھی چلتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، وہ اندر کے راز بھی جانتا ہے، وہ اندر کے معاملے بھی جانتا ہے، وہ دل میں جو محفوظ ہے وہ بات جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، جو سینوں میں جو محفوظ ہے وہ جانتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ ظاہر کر دے گا سارے راز، وہ ایک دن سارے راز ظاہر کر دے گا، وہ اللہ ہی ہے۔ ہم اس رب سے محبت کریں، ہم اس کو رب کو جانیں، اس رب کو پہچانیں۔ بڑی ہی پیاری آیت ہے قرآن مجید کی، سورۃ ابراہیم کی 34 آیت ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دے دیتا ہوں ہر وہ چیز جو تم مانگتا ہے، کہ بندے تو مانگتا ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں تو تم گن بھی نہیں سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان تو بہت بڑا ظالم ہے۔ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بہت بڑا ظالم، نہایت ناشکر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ خوب سننے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بے شک بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، جتنی اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ محبت کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اقرار محبت کر رہے ہیں، محبت کا یقین قرآن کی مختلف آیات سے اللہ تعالیٰ محبت کا یقین دلا رہے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ پکارتا ہے، کہ جب تو پکارتا ہے، جب بھی ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ اندر کے راز بھی جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بندہ تھک چکا، وہ جانتا ہے کہ زندگی کی ڈیوٹی نے اسے تھکا دیا، زندگی کی گردشوں نے، زندگی کی نوکری نے تھکا دیا، وہ جانتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورۃ بقرہ میں، اور میں بہت زیادہ، کیا فرمایا، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، میری توبہ کثرت عادت ہے توبہ قبول کرنے کی۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں ضرور تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تو اس اللہ کی محبت کو سمجھے، اس اللہ کی محبت کو جانے، اس اللہ کے لیے جینا سیکھ جائے، اس اللہ کے لیے مرنا سیکھ جائے، اس اللہ کے لیے ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہو، خشیت الہی، بس ایک اندر کا تقویٰ ہو کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے، میرے عمل، میرا روزہ، قل ان صلاتی و نسکی وما یحیی و مماتی للہ رب العالمین، بے شک کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے۔ تو دنیا سے نکلیں، دنیا کی محبت سے نکلیں، ایک اللہ سے محبت کیجیے، ایک اللہ سے محبت کیجیے، ایک اللہ سے محبت کیجیے۔ اللہ کی محبت آپ کو کامیابی دے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔